بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. انسان اس دنیا کے اندر من مانی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے، کبھی بچپنا ہے تو کبھی نوجوانی ہے، کبھی جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا ہے۔ ایک چیز جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، فطری طور پر ہر انسان کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو اپنے قریب کروں۔ یہ فطری چیز ہے۔ ہر انسان اسی چاہت کے اعتبار سے کسی نہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو یہ دوستی اس دنیا کے اندر ہر انسان کے اپنی فطرت میں رکھی گئی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت تلاش کرے۔ انسان کو چاہیے وہ اچھی صحبت تلاش کرے۔ اچھی صحبت اور اچھی دوستی دونوں ہم معنی ہیں۔ انسان جس کو اپنا دوست بنائے گا، جس کی صحبت اختیار کرے گا، بالیقین اس انسان کے اثرات اس انسان میں ضرور پیدا ہوں گے۔ اچھی صحبت رہے گی تو انسان اچھا بنے گا، اور بری صحبت ہوگی، بری دوستی کو اپنائے گا تو بالیقین انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ اور یہ بری دوستیاں، بری صحبتیں اتنی بری چیزیں ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا۔ جو انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے اور وہ دوست اس کی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس پر بھی کل قیامت کے دن اتنا افسوس ہوگا کہ وہ خود کہے گا۔ اور اس کے جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت، اپنی دوستیاں غور و فکر کے بعد سوچ سمجھ کر اپنے لیے کسی کا انتخاب کریں۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز کا اچھا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہر چیز کا برا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بری دوستیوں کے چند نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان بری صحبت اور بری دوستیوں کے بنیاد پر گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجد میں کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد میں آنے کی کتنی بڑی بات ہے، پھر مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھنے کا اللہ موقع دے کتنی بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی دو نعمتیں ہونے کے باوجود مسجد میں وقت کا گزارنا اور پہلی صف میں بیٹھنے کا موقع ملنا، اس کے باوجود گناہ کیوں ہوا؟ مسجد میں بات کرنے کا کہ صحبت بری ملی، بازوں میں بیٹھنے والا ایسا آدمی تھا کہ جس کی دل کے اندر اللہ ہی کی اہمیت نہیں تھی، مسجد ہی کی اہمیت نہیں تھی، تو انسان غیر محسوس طریقے پر برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان بری صحبت کا، بری دوستیوں کا کہ انسان گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کر بھی بیٹھتا ہے، اور یہی گناہ اس انسان کو اسی اپنی بری دوستی کو لے کر پورے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بچیں گے انشاءاللہ۔ پہلا نقصان انسان گناہوں کے قریب ہوتا ہے اور گناہوں کے قریب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور یہی گناہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ جس کسی کو بھی بیڑی پینے کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ عادت سیکھی کہاں سے، بالیقین اس کا جواب یہ ہوگا کہ فلاں میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا، اسے یہ عادت تھی اور اسی عادت کے بنیاد پر مجھے بھی یہ عادت لگ گئی۔ تو ہر گناہ کے پیچھے انسان کسی نہ کسی بری صحبت کا حوالہ ضرور دے گا۔ تو بری دوستی اور بری صحبت کی ایک سب سے بری ظاہر ہونے والا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے قریب ہوتا ہے اور گناہ کے قریب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور اس گناہ کا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ سزا دنیا کے اندر دیتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے اندر لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی بری دوستیاں کی ہوں گی اور ان دوستیوں کی بنیاد پر گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، جس طرح سورج دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور اس پر جتنا یقین ہے اسے اس بات پر بھی یقین ہوگا کہ اس گناہ نے اسے اپنے ساتھ رہنے والوں کی نظروں سے ایک نہ ایک وقت ضرور نظروں سے گرا دیا ہوگا، اساتذہ میں بھی رسوا ہوا ہوگا، معاشرے میں بھی رسوا ہوا ہوگا، اپنے والدین کے سامنے بھی رسوا ہوا ہوگا۔ اسی طرح بری دوستی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان وقت جیسی اہم نعمت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وقت اس دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ وقت کا اندازہ، وقت کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کل بروز قیامت
جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ کاش میں دنیا میں اپنے وقت کا اور صحیح اچھا استعمال کیا ہوتا تو مجھے اور اچھے اور بلند درجے ملے ہوتے۔ تو وقت کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس رہے گا، لیکن افسوس کی بری دوستی اور بری صحبت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، رات 11 12 1 بجے تک جاگنے کی کیا وجہ؟ بری صحبت، بری دوستیاں، اور اس کا اثر کیا ظاہر ہوا کہ نیند جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہا، اور نیند پوری نہ ہونے کی بنیاد پر فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے اس نے اپنے لیے بیماریوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان آرام کرے، اور آج تو ہمارے بزرگوں نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات دن میں کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ضرور سونے چاہیے۔ اب جو بندہ رات 12 بجے تک جاگے، 1 بجے تک جاگے، پھر صبح 5 بجے اٹھے، رات 1 بجے بھی اگر سوتا ہے تو 2 3 4 5 یہ 4 گھنٹے ہوئے، اور دوپہر کی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی نیند، 5 گھنٹے کی نیند۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے 8 گھنٹے، 3 گھنٹے کی کمی آئی نیند میں تو یہ 3 گھنٹے بالیقین اس کے اندر نئی قسم کی بیماریاں پیدا کریں گی۔ تو بیماریوں کے پیدا ہونے کی وجہ بھی بری دوستی۔ اسی طرح ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دینی و دنیاوی تعلیم سے محرومی۔ جس نے اپنے آپ کو دوستیوں میں لگایا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی کامل اور مکمل نہیں بن سکتا۔ جس نے بھی اپنے آپ کو دوستیوں میں لگایا ہوگا، بری صحبت میں لگایا ہوگا، وہ کبھی اس دنیا میں کامل اور مکمل بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کس فن کو بھی کیوں نہ اختیار کرے، بالیقین اس کے اندر کمی، نقص ضرور رہے گا، اور اتنا رہے گا کہ ایک نہ ایک دن یہ کمی اور نقصان اس کے سامنے ایسا ظاہر ہوگا کہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور ایک بڑی بیماری جو بری صحبت اور بری دوستی سے پیدا ہوتی ہے، مشائخ نے فرمایا کہ سامنے والے کے برے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، سامنے والے کے برے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کس کو اپنا برا دوست بنایا ہوگا، اگر وہ برا ہے تو اس کے برائیاں، اس کے برے اعمال، اس کے برے اقوال بالیقین سامنے والے کے اندر پیدا ہو کر رہیں گے۔ ہمیں عادت تھی کسی کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنے کی، لیکن ہم نے دوست ایسے کو بنایا جس کے اندر اپنی عادت تھی کہ وہ بے سے بات کرتا تھا، تو بالیقین اس دوستی کا نقصان ایک نہ ایک دن ایسا ظاہر ہوگا کہ اس کے زبان سے ادب والے الفاظ کو ختم کر کے گالیاں اور بے کا لفظ ضرور لا کر رہے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بری دوستی اندھیرے کے مانند ہے، ایک کمرے کے اندر روشنی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس کمرے کے اندر روشنی ہوگی اور یا تو اس کمرے کے اندر اندھیرا ہوگا۔ اسی طرح ہر انسان کے دل کے اندر
یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اچھی صحبت کا نور ہوگا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بالیقین کسی نہ کسی کی برائی کی بری صحبت کا برا اثر اور اس کی نحوست اور اس کا اندھیرا پن ضرور دل کے اندر ہوگا۔ اس کے لیے بری صحبتوں سے اور بری دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ گزرے، حضرت نے اپنی مثنوی کے اندر ایک شعر کہا، اور اس شعر کے اندر حضرت فرماتے ہیں، اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ برے دوست سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ برے دوست بولیں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سانپ ڈھس لے گا تو جان چلی جائے گی، برا دوست ڈھس لے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بری دوستی اور بری صحبت کتنی بری چیز ہے۔ سانپ اگر ڈھس لے انسان کو تو جان چلی جاتی ہے نا، لیکن اگر برے دوست نے ڈھس لیا، ایک نہ ایک دن اس کا ایمان ضائع ہو کر رہے گا۔ علماء نے یہ بھی بڑی عجیب بات لکھی کہ انسان کی پہچان ہی انسان کی صحبت سے ہوا کرتی ہے۔ کسی کو اگر آزمانا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ کس معیار کا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت کو دیکھو۔ اگر اس کی صحبت اچھوں کے ساتھ ہے تو بالیقین وہ اچھا ہے، اور اگر اس کی صحبت بروں کے ساتھ ہے تو بالیقین وہ انسان برا ہی ہے، گرچہ وہ ظاہر میں کتنا اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ صحابہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت کیوں بخشی؟ ان کی صحبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس صحبت نے ایسا کمال ان میں ظاہر کیا کہ قیامت تک کے تمام اولیاء مل کر ان کے جوتیوں کے نیچے کی خاک مٹی، اس سے اڑنے والی دھول کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں پا سکتے۔ بنیادی وجہ کیا تھی بتائیں؟ صحبت۔ انسان بنتا ہے صحبت کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے طلبہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک عام امتی بھی بڑے بڑے اولیاء، صحابہ، بلکہ نبی سے بھی عمل میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام امتی بھی عمل کے اعتبار سے نبی سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بتائیں، حضور نے حج کتنے کیے؟ جی، ایک حج کیے۔ میرے شیخ نے 50 سے زیادہ حج کیے ہیں۔ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی ساری زندگی حج میں گزر گئی، تو عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑھ گئے نا، لیکن جو نسبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور روحانیت ہے، پورے بزرگوں کے کروڑوں حج، پورے دنیا بھر کے، بلکہ پورے صحابہ، تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے حج، حضور کے زبان سے نکلنے والا وہ جو لبیک تھا، اس لبیک کے اندر جو طاقت تھی، اس طاقت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر ہم نے اس دنیا کے اندر بری دوستیاں کی تو کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔
کل قیامت کے دن یہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر میں نے کسی سے بری دوستی کی، کل قیامت کے دن میں اور وہ خود ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اللہ کے سامنے لڑیں گے، اللہ میں جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ یہ بنا، اس کو پکڑ لیجئے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں، میری برائی کا ذریعہ یہ بنا، اس کو پکڑ لیجئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوست بھی۔ تو پھر اپنے آپ کو ہم ایسا بنائیں کیوں کہ ہمارا کوئی دوست ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ دوستی اگر کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کی جائے۔ کل قیامت میں المرء مع من احب، یہ حضور کی حدیث بتلاتی ہے کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی، جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اہل اللہ کی محبت نہیں، قرآن کی محبت نہیں، حضور کی محبت نہیں، تو ہم یہ کیسے امید لگائے سکتے ہیں اپنے آپ پر کہ کل ہمارا بھی نیکوں کے ساتھ حشر ہو؟ تو اب دوستی کریں گے کس سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، صحبت اختیار کریں گے کس کی؟ تو بزرگوں نے اس کا شعر میں جواب دیا، دوست وہ ہے تجھ پہ ظاہر کرے تیرے عیوب، دوست وہ ہے تجھ پہ ظاہر کرے تیرے عیوب، اس کو دشمن جان جو عیبوں کو خوبی بتائے، اس کو دشمن جان جو عیبوں کو خوبی بتائے۔ سمجھ میں آیا اس شعر کا مطلب؟ جو آپ کے عیبوں میں آپ کا ساتھ دے، وہ شیطان سے بدتر اور شیطان سے بڑھ کر تمہارا دشمن، جو تیرے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرے وہ تیرے لیے شیطان سے بڑھ کر تیرے لیے دشمن ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ شیطان صرف برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتا ہے۔ اس کے لیے دوستی اور صحبت اہل اللہ کی اختیار کریں، اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ سے دعا، اللہ کے نبی نے خود اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی محبت دے دیجیے۔ اب بتائیں حضور نے یہ دعا کس کی ترغیب کے لیے مانگی؟ ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی خود اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اپنی محبت دینا اور ان لوگوں کی بھی محبت دینا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اچھی صحبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو اپنا بڑا بنایا تو میں نے اچھی صحبت اختیار کی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے کے سارے بس میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اس عالم میں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کتنے قسم کے لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس میں حضرت ابو ہریرہ حضور کے الفاظ بیان کرتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں،
آج ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات اپنے نفس کے لیے ہے۔ پتہ چلا جب اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی جب اللہ کا عرش عطا کر سکتی ہے، تو اسی طرح اپنے نفس کے لیے دوستی دنیا سے بھی اللہ کی دوری کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنی صحبت اچھی رکھیں۔ اچھی صحبت کا سب سے بڑا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اچھے بن جائیں گے۔ اچھی صحبت کا سب سے بڑا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اچھے بن جائیں گے، اور جب آپ اچھے بن جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کے پورے دنیا میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان تمام کی آپ کو دعائیں مل جائیں گی، ان تمام کی آپ کو دعائیں مل جائیں گی۔ وہ کیسے؟ نماز کی حالت میں ہر بندہ دعا پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو نیک صحبت سے انسان نیک بنا، اور جب نیک بنا تو دنیا میں جو سلامتی کی دعا کر رہا ہے ان سارے اولیاء کی بیک وقت ہمیں دعا مل جائے گی۔ اب بتائیں اس سے بڑا خوش نصیبی کون ہے؟ لیکن اس کے لیے بننا پڑے گا، اپنے آپ کو شمار کرنا پڑے گا صالحین میں، اور صالحین میں بندہ اسی وقت شمار ہو سکتا ہے جب بندے کی اپنی صحبت صلحاء کے ساتھ ہو۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے بنیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جو بندہ عطر بیچتا ہو اگر وہاں پر چلے جائیں، عطر نہ بھی خریدیں تب بھی خوشبو مل جائے گی۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ اگر بندہ وہاں پر جائے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے کپڑے جل جائیں گے، اگر کپڑے نہ بھی جلے تو کم سے کم نہ چاہتے ہوئے بھی دھواں تو ضرور ملے گا۔ تو اس کے لیے اپنی صحبت اچھی رکھیں۔ اور پڑھائی کے زمانے میں، زمانہ طالب علمی میں دوستیاں اور گندی صحبتیں، بری صحبتیں، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہمارے ایسے اکابر گزرے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے۔ پڑھائی کا زمانہ ایسا گزارا کہ جس کمرے کے اندر حضرت رہتے تھے اس کمرے میں رہنے والے طلباء کے نام بھی حضرت کو معلوم نہیں تھے۔ جس کمرے میں رہنا سہنا ہوتا تھا، سونا ہوتا تھا، اس کمرے میں رہنے والے طلباء کا نام بھی حضرت کو نہیں معلوم تھا۔ ہم بھی ایسا بن سکتے ہیں۔ حضرت کے خلفاء میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، پوری دنیا کے اندر حضرت تو چلے گئے لیکن حضرت کا فیض آج بھی ان کے خلفاء کے ذریعے پوری دنیا کے اندر عام ہے، پوری دنیا کے اندر۔ جو انسان اچھی صحبت اختیار کرے، اچھا بنے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی
اللہ اس کے لیے ایسا راستہ ہموار کر دیتے ہیں کہ ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہتے ہیں، ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، علمی اور روحانی شجرہ اور سلسلہ۔ تو ہم بھی اپنے پڑھائی کا زمانہ اچھا گزاریں گے انشاءاللہ، دوستیوں سے بچیں گے۔ ہمارے والدین نے ہمیں جو یہاں پر بھیجا ہے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، پتہ نہیں وہ ہمیں کن جذبات کے ساتھ انہوں نے مدرسے میں بھیجا ہے۔ کسی کے والد دن بھر دکان میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار کر پیسے کماتے ہیں، کسی کے والد دن بھر بازار میں بیٹھ کر پیاز، مرچی، ٹماٹر بیچ کر پیسے کما کر اپنا گھر چلاتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں، خیانت والا معاملہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وفا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپنے وقت کو اچھا گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک اچھا انسان بنائے اور اس دنیا کے اندر اچھی صحبت اور اچھے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرے، ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے بیان کر کے ہم میں ایک ایک برائی کو ختم کر کے ہمارے لیے ہمارے نفس کے تزکیے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب بیٹھے ہی ہیں تو ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو اپنے دل کی طرف جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
یار رہے یار رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یار رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشی یار رہوں. رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.